بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نوز سرخان چل آج کلم تانیہ تہر قسط نمبر 18۔ کبیر کے سورسز پر پاسپورٹ جلد بن گیا تھا۔ صرف 2 دن کے انتظار کے بعد عید کا بھی پاسپورٹ بن گیا، جبکہ عارض نے دونوں کی ٹکٹ بک کرا لی۔ گھر میں سب ایک دم کافی خوش ہو گئے تھے، جبکہ نانی نے ضد لگا لی کہ اس لڑکی کے جانے سے پہلے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرواؤ۔ عید ایک دم پریشان ہو گئی، جبکہ مدیہ نے اس بات کو سنبھالا اور کہا کہ وہ خود لے جائے گی۔ نین نے بھی جاننے کی بات کی تو مدیہ نے اسے بھی چلنے کا کہہ دیا، اور اس طرح وہ لوگ ہاسپٹل چلے گئے۔ مگر ہاسپٹل میں نین کو مدیہ نے اندر ڈاکٹر کے روم میں ضد کے باوجود بھی آنے نہیں دیا۔ وہ چاہتی اس بات کا جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی پردہ ہے، جبکہ عید جو بے حد کنفیوز ہو چکی تھی، اس کو بھی نین کے اندر نہ آنے سے تھوڑی تسلی ہے۔ اب تو زندگی اسی بچے کے لیے گزارنی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ اچھی ڈائٹ لو بیٹی، تمہاری کمزور ہے، ڈاکٹر نے کہا، جبکہ عید نے ایک دم ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ بیٹی ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جبکہ مدیہ نے تو جیسے بہت شکر ادا کیا۔ اس کو بیٹی کی جتنی خواہش تھی اب اس طرح پوری ہوئی تھی، جبکہ عید سو نہیں رہ گئی۔ کیا بیٹیوں کی پرورش باپ کے بنا ہو سکتی ہے؟ عید کا دل اتنی تیز سے دھڑک رہا تھا، گویا کانوں میں اس کی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یعنی اس کی بیٹی بھی اس کی جیسی قسمت لے کر دنیا میں آئے گی، جسے اپنے سگوں کا پیار نہیں ملے گا، جبکہ دوسرے اس سے محبت کریں گے، اسے بھی اس کے باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ بے ساختہ اس کے آنسوں سے لڑی بہہ گئی، جبکہ مدیہ نے اسے پیار کیا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ وہ کس قیامت سے گزر رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو اچھی ڈائٹ دی اور ہر منتھ چیک اپ کا بھی کہا، جس پر مدیہ نے اسبات میں ساری لیا، اور وہ دونوں باہر آئیں تو عید تو خاموش تھی، مگر مدیہ کے چہرے کی خوشی سے ایک دم نین جوش میں، اور اس نے عید کو جلدی سے گلے لگا لیا۔ آنٹی جلدی بتائیں، جو میں نے پہچانا کیا وہی سچ ہے؟ نین بولی تو مدیہ نے اسبات میں سر لیا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، عید کو پیار کر کے وہ بولی، اور عید پھیکا سا ہنس دی۔ اب گھر چلو، مدیہ نے کہا تو تینوں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئے۔ گھر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی، سب نے اپنی اپنی مرض سے خوشی کا اظہار کیا۔ کافی جلدی ہوگی بیٹا تم تو، مامی نے ٹوکا، جبکہ عید کے گال سرخ ہو گیا، مگر سب نے ان کی بات کو اگنور کیا، اور یہ خوشی مردوں میں سب سے پہلے سالار کو ملی۔ اس نے عید کی طرف دیکھا، عید تو جیسے زمین گڑنے والی ہو رہی تھی شرمندگی سے، جبکہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے عید کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے کافی ساری دعائیں دی، اور آہستہ آہستہ یہ خبر سب مردوں میں پھیل گئی، جبکہ وہ لوگ رات کو آئے۔ مرزا کافی خوش اور مطمئن لگے، جبکہ کبیر نے بھی اسے دعائیں دی۔ ذہن تو نام سوچنے بیٹھ گیا تھا، جبکہ لڑکا ہوگا یہ لڑکی پریشی، اور اس کی جنگ جاری تھی۔ عمل تو اس واقعے کے بعد سے اسے اوائڈ ہی کرتی تھی، جبکہ سالار نے عارض کو زج کر دیا تھا، بہت تیز نکلے بھائی تم تو۔ وہ اس کے کان میں بولا۔ عارض نے اس کی طرف دیکھا، چند دنوں میں اتنا بڑا کارنامہ اس نے گورا، ایسے گور رہے ہیں بھیا جیسے، اور کھوتے آواز نیچی رکھ سالار نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ یار ویسے اب میری عزت میں اضافہ آ جانا چاہیے، عارض نے کہا، تو سالار نے اس کی گردن سے ہاتھ نکالا اور دوبارہ گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ ہاں ابو جو بن گئے ہو، وہ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ ہاں تو برا کیا ہے؟ عارض نے اس کو گورا۔ عمر دیکھو اپنی، سالار نے گیم کھیلتے ہوئے پھر سے اسے تانا مارا۔ تو شادی نہ کرتے، اس نے جیسے جواب دیا۔ سالار نے اس کی کوہنی ماری۔ اف عارض پیٹ پکڑ کر رہ گیا۔ اوور کم ہو، بہن ہے میری وہ جس سے تیری شادی ہوئی ہے، بلکہ تجھے تو مار مٹنا چاہیے اس کے قدموں میں، وہ بولا، جبکہ عارض نے نفی میں ساری لایا۔ مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ سالار نے ذہن کو بول لیا۔ وہ دونوں آپ گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ عارض کل کے سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ کبیر بڑوں سے باتوں میں مصروف تھا۔ لڑکیاں الگ ایک ہوئی بیٹھی تھی۔ کل کے بعد یہ سب بدل جائے گا، ان لوگوں کے بیچ وہ نہیں رہے گا، یہ لوگ اس سے یوں محبت نہیں کریں گے، مان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا سب۔ وہ سب لوگوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، اور پھر اٹھ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جنی کی کال آ رہی تھی، اس نے روم میں آ کر کال اٹینڈ کی اور اسے بات کرنے لگا۔ ہاں میں کل آ رہا ہوں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے، وہ بولا تو جنی ایک دم اچھل پڑی۔ کیا واقعی؟ وہ بولے تو عارض نے مسکرا کر اسے بتانا شروع کیا، میں تمہیں ایئرپورٹ سے پک کروں گی، وہ جوش میں بولی، جبکہ عارض نے اپنی فلائٹ کا ٹائم بتایا۔ وہ دیر اس سے باتیں کرتا رہا، آگے کے بارے میں جنی اسے سب بتانے لگی، جبکہ اسے اچھی خاصی رقم لانے کے لیے بھی کہا۔ وقت کب گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ کب کمرے میں آئی اور آ کر لیٹ بھی گئی، اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا۔ جنی نے فون بند کیا تو وہ کمرے میں آیا، وہ کمبل کو مٹھیوں میں تھامے لیٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے آنکھیں ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، اگر کسی کو ضبط کرتے کبھی دیکھا تھا تو وہ عید کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اس کے ضبط کرنے تھے۔ عارض کو کیوں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہا تھا، کل کی ان کی فلائٹ تھی۔ اس بات کے سب کو پتہ چلنے کے بعد نانی نے اسے روکا کہ عید کہیں نہیں جائے گی، اس حالت میں عورت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ 4-5 مہینے سے کہاں خیال رکھا جا رہا تھا، بلکہ اس کی تکلیفوں میں
اضافہ ہی کر رہا تھا، مگر کبیر کے کہنے پر سب چپ ہو گئے، جبکہ کبیر نے عارض کو ہدایات بھی دی کہ جتنا ہو اس کے خیال رکھے اس کا، جس پر مانتے ہوئے عید کی نظریں اسے عجیب سی لگی۔ اس کے پہلو میں لیٹ کر وہ اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ سب جذبات پہلے نہیں تھے، نہ جانے اچانک یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ عارض نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، میں جتنا سوچوں گا اتنا ہی ڈسٹرب ہوں گا، اس نے دل میں سوچا اور خود بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح سب جلدی سے اٹھ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ عید نے وائٹ سوٹ پہنا تھا چکن کا، جو کہ اس پر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، اور سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ مدیحہ نے تو اس کی نظر بھی اتاری۔ عارض نے بھی اس کو چند پل ٹھہر کر دیکھا تھا، اور وہ وائٹ شرٹ اور جینز میں ان دونوں کا کپل مکمل لگ رہا تھا، مگر ادھورا پن تو عید ہی جانتی تھی۔ سب سے مل کر اور دعاؤں میں وہ دونوں گھر سے رخصت ہو گئے، اور جیسے ہی عید گاڑی میں بیٹھی اسے لگا اس کو متلی ہو رہی ہے، دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے دل تھام لیا۔ عارض نے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے عید کا ہاتھ پکڑا، مگر عید نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا۔ پلیز گاڑی روکیں، وہ بولی تو عارض نے جلدی سے ایک طرف گاڑی روک لی۔ عید گاڑی سے باہر نکلی اور ایک درخت کے پاس چلی گئی۔ عارض جبکہ پانی کی بوتل لے کر باہر نکلا اور اس کو پانی بڑھایا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے پانی تھاما۔ تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور مما سے جھوٹ بھی بولا، عارض نے کہا۔ کیونکہ مدیحہ نے ناشتے کا کہا تو اس نے کہہ دی کہ وہ عارض کے ساتھ کر چکی ہے، آپ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے منہ صاف کرتے ہوئے عارض کو دیکھا اور چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اس کے 12 قدم لڑکھڑائے، مگر عارض کا سہارا نہیں لیا۔ عارض گاڑی میں بیٹھ گئے، جبکہ عید باہر دیکھنے لگی۔ کچھ کھا لو، اسے اس کی فکر ہونے لگی۔ بھوک نہیں ہے، عید نے کہا۔ تھوڑا بہت کھا لو گی تو ہاتھوں کی کپ کپاڑ ختم ہو جائے گی۔ عارض دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ ضدی ہو رہی تھی۔ عید نے جواب نہیں دیا، جبکہ عارض کو غصہ آنے لگا اور اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ انہوں نے سب کو خود ہی ایئرپورٹ آنے سے منع کیا تھا۔ دونوں ایئرپورٹ پہنچے تو عید اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ میں اٹھا لیتا ہوں۔ عارض نے بیگ اٹھایا، بلیک سن گلاسز لگائے، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رہنے دیں، آگے جا کر اپنی بیٹی کا بوجھ بھی تو مجھے ہی اٹھانا ہے، تو پھر یہ تو بہت ہلکا ہے۔ وزن، اس کے الفاظ عارض کو جیسے اپنی جگہ سے ہلا گئے، ہاتھ میں ہی ساکت رہ گئے، جبکہ وہ عید کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ عید نے اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ پریشان نہ ہو، دعا تو میری کسی کو لگی نہیں، بد دعا لگ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ اس دن کا تانا دے رہی تھی جب اس نے اسے کہا کہ عارض آپ کی بیٹی ہو۔ عید بیگ اٹھا کر ایک طرف ہو گئی، جبکہ عارض کے چہرے پر پسینہ سا پھیل گیا۔ اس نے اپنا کھلا منہ بند کیا، سانس حلق میں اتاری اور اپنا بیگ اٹھا کر وہ دونوں اندر چل دیے۔ وہ جہاز میں بیٹھی تو سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ عارض اس کا خیال رکھنا چاہ رہا تھا، مگر عید کی آنکھوں کے سوال سے ٹھٹک سا جاتا، رک جاتا اور خود سے بھی پوچھتا کیوں ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ، کیوں جذبات میں بھونچال سا مچ گیا تھا، کیوں اسے اچھا نہیں لگتا چھوڑ کر جانا اسے، جبکہ اپنی بیٹی کا ذکر سن کر کیوں دل بری طرح تڑپ سا گیا۔ وہ نارمل کیوں نہیں ہو رہا تھا، اسے خوش ہونا چاہیے تھا، نارمل ہونا چاہیے، مگر وہ نارمل نہیں تھا۔ عید کا پہلا سفر تھا جہاز کا، وہ گھبرا کر اس کے اڑنے کی منتظر تھی۔ ہاتھ پکڑ لو، ڈر نہیں لگے گا۔ عارض نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ میں جانتی ہوں مجھے ڈر لگے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو لگے گا، ساری عمر کے لیے یہ ہاتھ میرا ہے، رہنے دیں، مجھے ڈرنے ہی دیں، آگے جا کر نہ جانے کہاں کہاں ڈر لگے، اب ہر جگہ آپ کا ہاتھ تو نہیں آئے گا نا۔ وہ پھیکا سا ہنس دی اور جہاز نے پرواز بھر لی۔ اس نے سیٹ کو سختی سے جکڑے رکھا، مگر عارض کا پھیلا ہاتھ نہیں پکڑا۔ عارض اس کی باتوں پر ہاتھ دور کر گیا، دونوں کے بیچ اس کے بعد خاموشی ہی رہی۔ عارض نے اس کے لیے کھانا منگوایا۔ کچھ دیر بعد عید طبیعت خراب ہو جائے گی اس کی ضد پر وہ اب بھڑکا۔ آپ مجھ پر غصہ نہ کریں، آخری یادوں میں بھی غصہ چھوڑ جائیں گے۔ وہ ایسے بلی گویا عارض کو لگا اس کا دم ہی نہ پھٹ جائے۔ مجھے سکون سے جینے دے عید، بند کرو یہ باتیں۔ وہ ایک دم غصے سے بولا، مجھے معاف کر دے، میں آپ کو تانگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھیگی پلکوں کو جھپکتی بولی، جبکہ عارض نے سیٹ پر مکہ مارا۔ وہ اپنی اندرونی توڑ پھوڑ سے زیادہ پریشان تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا، عید بھی کچھ نہیں بولی، اور کچھ گھنٹوں بعد عید پر عارض کی نظر گئی تو وہ سوچ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف روک کر کے غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ بہت معصوم تھی، آج اسے احساس ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور عید کے گال پر گیا، جبکہ ہاتھ کے وزن پڑتے ہی عید کا سر عارض کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ اندر کی توڑ پھوڑ میں سکون سا اتر گیا۔ اس نے اپنے اور اس کے اوپر کی لائٹ کو آف کیا اور عید کو بالکل اپنے نزدیک کر لیا۔ لبوں پر خود بخود مسکراہٹ اتر گئی۔ کیسا احساس تھا، وقت ہی بتانے والا تھا۔ لندن ایئرپورٹ پر وہ لوگ اترے تو عید حیرانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد عارض تو بہت خوش تھا، اب چہرے پر سنجیدگی نہیں تھی۔ عید البتہ کنفیوز تھی۔ انہوں نے اپنا سامان لیا۔ عید کو آگے جاننا بے مقصد لگا۔ وہ کیا کرے گی اس ملک میں، کیا کرنا تھا اسے یہاں؟ کیا آپ مجھے دوبارہ بھیج سکتے ہیں؟ عید بولی۔ کیوں، کیا تم جینی سے ملنا نہیں چاہتی؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ عید نے دکھ سے اس کو دیکھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ خوبصورت تو تھی مگر اتنی ہی ظالم تھی۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں میں اسے ملوں؟ وہ پوچھنے لگی، نہ جانے اسے ضبط آزما رہی تھی۔ یہ اس کی دی ہوئی تکلیف کی آخری انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔
ہاں میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ملو۔ عارض نے شانے اس کے عید سر جھکا گئی۔ عارض اس کو دیکھنے لگا، وہ جیسے ابھی رو دینے کو تیار تھی۔ عارض کے لب پھر بھی مسکرا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عید نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا بولی اور اس کی طرف دیکھنے لگی جو آگے نہیں چل رہا تھا۔ کافی رش ہے، آگے نہ جانے وہ کہاں ہے اس رش میں، عارض نے کہا۔ تو عید نے سر اس بات میں ہلایا۔ عارض کی طرف دیکھا، اسے دیکھ کر وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ کافی خوش ہیں؟ عید بولے۔ شاید ان کے بیچ میں یہ آخری بات چیت ہو اور آگے سے وہ کبھی ایک دوسرے کو نہ ملیں۔ ہاں میں بہت خوش ہوں اور تم جانتی ہو میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، وہ جوش میں بولا۔ عید کا دل کاٹ سا گیا، اس کے ساتھ وہ کبھی بھی اتنا خوش نہیں رہا۔ کیسے؟ عید نے پوچھا، لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سے جاری۔ میں بتاتا ہوں، میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گا جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا میں بہت خوش ہوں اور ہمیں جینی کو اس بھیڑ میں ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا۔ اس نے سامان اس کے ہاتھ میں تھمایا اور عید کو بنا دیکھے وہ بھاگتا چلا گیا، اور جتنا دور وہ اسے جا رہا تھا عید کے آنسو اسی روانگی سے بہنے لگے اور سسک سی گئے، مگر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے اس نے نہ چاہتے ہوئے اپنے آنسو کو باندھا۔ اچانک مائک کی ٹون کو کافی تیز سی آواز آئی۔ عید کا دل بیٹھنے لگا۔ اب وہ جینی سے اپنی محبت کا اظہار سرے عام کرے گی اور جینی دوڑتی ہوئی ادھر آ جائے گی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں گے اور پھر جینی اسے اپنے ساتھ لے جائے گی اور عید یہیں کھڑی رہ جائے گی۔ کیا اسے یاد آئے گا؟ کیا عارض کو یاد رہے گا جینی کے سامنے کہ عید اس کے ساتھ آئی تھی؟ وہ بے یارو مددگار کھڑی تھی جیسے انسان لوٹ جائے اور بھیڑ میں تنہا ہو جائے۔ گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس کی آواز ابھری۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ آئی ایم سوری، میں آپ لوگوں کا وقت لے رہا ہوں، مگر شاید یہ ضروری تھا۔ اگر میں یہ بات کسی کے سامنے صرف عام لفظوں میں کرتا تو شاید میری محبت کو میرا یقین نہیں تھا۔ وہ انگلش میں بول رہا تھا۔ عید کا دل پھڑک ہی گیا، جیسے اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ لگیج کو سختی سے جکڑ گئے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں کر رہے تھے مگر متوجہ بھی سب تھے۔ اس کا اظہار محبت منفرد سا تھا۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس میں یہاں کھڑی ایک لیڈی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ شی از مائی وائف ان وائٹ ڈریس۔ دھک دھک 3 بار بڑی گہری سی ہارٹ بیٹ ہوئی تھی۔ لوگوں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ از دس گرل؟ لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ عارض نے، عید نے گھبرا کر لبوں میں اس کا نام پکارا۔ ہاں اسی لڑکی نے، سفید سوٹ پہنا، اسی کا شوہر بول رہا ہے۔ لوگ انگلش میں گفتگو کرنے لگے۔ وہ کنفیوز تھی بہت۔ یس شی از مائی وائف اینڈ میں اپنی وائف سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں نے یہ جانا ہے کہ در حقیقت مجھے صرف عید سے محبت ہے۔ عید کے وجود میں چھپے اپنے بچے سے محبت ہے، باقی سب محبتیں عارضی ہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ عید تو زمین میں بیٹھتی ہی چلی گئی۔ گرل ڈونٹ بی سیڈ پلیز۔ وہ شاید اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے ہنس کر تالیاں بجانے شروع کر دی۔ اوہ شی از ٹو لکی، لوگوں کے ریمارکس تھے، جبکہ عید کو لگا وہ ساکت ہو گئی ہے۔ وہ گہرے شاکڑ میں تھی۔ آئی نو میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، مگر تم سے جدا کا جب سے ارادہ کیا تب سے دگنا تکلیف میں رہنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا میں زندگی میں تم سے کبھی اس طرح اظہار کروں گا، مگر شاید ہم لوگوں سے بہتر پلاننگ اللہ کرتا ہے۔ میرا ہر پلان ختم ہو گیا، بیکار لگا، ضائع ہو گیا۔ تم نے کہا تمہاری محبت میں وہ اثر نہیں تھا، مگر میں تمہیں بس ایک بات کہوں گا، محبت کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے اور میرے لیے پچھلے 2 دن کافی تھے۔ شاید یہ محبت چھپی ہوئی تھی، یہ واضح تھی، میں اپنے دھون میں سمجھا دیں، مگر میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا عید، نہ تمہیں کبھی ڈر لگنے دوں گا۔ کیا تم میری محبت پر یقین کرو گے؟ عید کے پاس الفاظ نہیں تھے، بولتی بھی تو کیا۔ تھینک یو، آئی تھینک۔ میری بیوی زیادہ ہی شاکڑے میں چلی گئی۔ وہ ہنسا دل کشی سے عید کو سنائی دیا تھا اور اس کے بعد لوگ اس کے گرد ہٹنے لگے گئے، مگر کچھ لوگ ابھی تک اس شخص کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے جو کہ بول رہا تھا۔ عارض دوڑتا ہوا بہرا تو لوگوں نے اس کو دیکھ کر تالیاں بجائیں۔ عارض مسکراتا ہوا عید تک پہنچا۔ وہ زمین میں بیٹھی تھی، آنکھیں ساکت تھیں۔ عید، اس نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کو دوبارہ پکارا ہی تھا کہ عید نے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اوہ، ایک دم وہاں کہہ کے اٹھے تھے، جبکہ عارض کا منہ اوہ کی شکل میں بدل گیا۔ عید اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یو ڈیزرو، وہ بولی۔ آئی ڈیزرو، عارض نے ڈٹائی سے آنکھ ماری۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اچھا یہاں سے اٹھو، عارض نے کہا تو اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھی۔ برو آئی تھنک تمہیں اور محنت کرنی ہوگی، ایک لڑکی انگلش میں بولی تو عارض نے بے چرگی سے اسبات میں سر ہلایا اور عید کے قدموں میں تو اتنی جان نہ جانے کہاں سے آ گئی، وہ سارا سامان وہیں پھینک کر وہاں سے جانے لگی باہر کی طرف، جبکہ عارض نے سامان سمیٹا اور اس کی طرف بھاگ گئی۔ یار بات تو سن لو، میری جان 2 دن سے موت پر تھی، وہ چلائی۔ عید کم ڈاؤن پلیز، عارض نے کہا، جبکہ عید نے اس کو جھٹک دیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کیسا عجیب سا احساس تھا، وہ سمجھ نہیں پا خوش ہو یا روئے۔ ہنس سے یہ اس کو سینے سے لگ جائے، اس پر غصہ کرے، یہ ہر گزرے لمحے کی تکلیف سے اسے آگاہ کر کے روئے۔ وہ کرے کیا؟ آخر ایک دم وہ اس کا ہو گیا تھا، بالکل اچانک، یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ منہ موڑے کھڑی تھی،
आप मिस्टर आरिस मुर्तज़ा हैं। अचानक एक लड़की की आवाज़ पर दोनों पलटे। जिन्नी उसको देख रही थी मुस्कुराकर। आयत जबकि जिन्नी को देखकर हैरान हुई। आरिस अलबत्ता अभी कुछ बोलता कि जिन्नी उसके गले से लगने लगी और आयत ने उसको दूर झटका। ये मेरे शिवार हैं। वो फाड़ खाने को दौड़ी। वाट? जिन्नी ने आरिस की तरफ देखा। वैसे मैं इनका ही शिवार हूँ, वो मौसमी से बताने लगा। ना जाने क्यों इतनी खुशी उसे भी हो रही थी। और जिन्नी बोलती कि आयत ने हाथ उठाया। तुम्हें मैं इतना मारूंगी कि नानी याद आ जाएगी, समझी? तुम्हारी में से बहुत तकलीफ उठाई है मैंने। काली बंदरी वो उस पर झपटी कि आरिस ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। आयत, मैं बात करूंगी, वो घूर कर बोली। उसमें कुछ देर पहले आवाज़ भी नहीं थी। आरिस ने दिल में सोचा और शाने उचकाकर एक तरफ हो गए। जब तुम्हारा दिल भर जाए तो आ जाना। क्या अब भी यहाँ खड़ी होगी? आयत बोली, यू चीप पाकिस्तानी गर्ल। हाँ मैं चीप हूँ और वो शख्स महा चीप है। तुम्हारा कोई गुजारा नहीं होगा उसके साथ, समझा? साइको है, रातों में मारता भी है। अपनी हंसी दबाते आरिस ने वो सब बकवास सुनी थी। ना जाने उसे परवाह नहीं होती क्यों? शायद तब से जब से जिन्नी ने उसे 20 करोड़ साथ लाने का कहा था। वो इस वक्त से सोच में पड़ गया कि उसे मेरी ज़रूरत है कि पैसे की। हाँ वो पहले भी मंगाती रही थी मगर आरिस से कभी इतनी बड़ी रकम का मुतालबा नहीं किया। और आखिरी बात में उसने ये कहा कि जब उसके पास ये पैसे होंगे तभी वो उससे शादी करेगी। आरिस, जिन्नी उसकी तरफ बढ़ती कि आयत ने उसके बाल जकड़ ली। कैसी ढीठ थी ये लड़की। आरिस जल्दी से उसके पास भागा। बेवकूफ़ लड़की। पुलिस में फंसूगी आते साथ ही उसने उसे इससे अलग किया। तो इससे कहें ये आज के बाद कभी आपके पास नहीं आएगी। वो भीगे लहज में उसकी तरफ उसे भरी नज़रों से देखने लगी। आरिस ने उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया। अब मुझे कोई नहीं बुला सकता, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। उसने उसे यकीन दिलाया और जिन्नी की तरफ देखा। सॉरी, बस इतना कहकर वो आयत के शाने पर हाथ रख कर और सामान लेकर वहाँ से गाड़ी में सवार हो गए। जबकि उसके वहाँ से जाते ही जिन्नी ने मुक्का हथेली पर मारा और अपने बाल दुरुस्त किए। निकल गया हाथ से। अच्छे भले पैसे आते रहते थे, वो सर झटक कर बोली और ख़ुद भी वहाँ से चली गई। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।